Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I'm Rashid Mahmood, one of the experts from Careers Institute of IELTS and Consultancy. اور آج میں جس ویڈیو کو لے کے حاضر ہوا ہوں یہ بڑی ہی ایکسائٹیڈ ویڈیو ہے، اسپیشلی فار دوز پاکستانیز جو کہ اپنا کریئر کہیں بھی یورپ میں بنانا چاہ رہے ہیں، اور چونکہ جو منی ڈیویلیویشن ہے وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ ہو رہی ہے، یورو، پاؤنڈز اور ڈالرز ایز کمپیئر ٹو پاکستانی کرنسی بہت سپیڈ سے اوپر جا رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک ان کی فیسز میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، جو رہن سہن ہے بڑا ایکسپینسو ہو گیا ہے۔ تو بہت سارے وہ کنٹریز جو کہ ٹرینڈ میں چلتے تھے، جیسے آپ کہہ لیں UK تھا، اور یورپ میں اسپین، فرانس، جرمنی، اٹلی، اب ان کے جو ویزاز ہیں بہت ایکسپینسو ہو گئے ہیں، اسپیشلی جو امپلائر بیس ویزاز ہیں، چونکہ وہاں پہ بھی ٹو بی ویری مچ فرینک پاکستانیز ہوتے ہیں زیادہ تر، انڈینز ہوتے ہیں، اور وہ جو امپلائر بیس ویزا ہے جس کو ہم عام الفاظ میں ورک پرمٹ کہتے ہیں، وہ سیل آؤٹ ہوتا ہے، اور اس کی پرائسز اگر ہم کمپیریزن کریں 2 سے 4 سال میں ہی تو وہ آلموسٹ ڈبلز پہ پہنچ گئی ہیں۔ تو جو ٹرینڈی کنٹریز تھے ان کا یہ جو تھا سارا وہ بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے۔ اب بہت سارے جو لوگ ہیں جو اسپیشلی موو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی نیش ایسی باقی بچی نہیں ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ بجٹ میں کہیں بھی موو کر سکیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو بڑی اسپیشل ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جن کا بجٹ محدود ہے بٹ وہ اپنا کیریئر کہیں بھی آؤٹ سائڈ پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر میں بات کروں اسپیشلی یورپ کو، تو یورپ میں ایک بہت شاندار ملک ہے لتھوینیا کے نام سے، جو کہ آج بھی کمپیریٹیولی پاکستان سے بہت بہتر ہے۔ میں نے یہ بات کمپیریٹیولی اس لیے کی ہے، اس میں میری مراد اکنامک ویز سے ہے، میری مراد اس کی ڈیولپمنٹ سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ باقی ممالک سے بہتر کیوں ہے؟ حالانکہ اگر ہم اس کا دیکھیں تو اس کا GDP ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز کو بہت شاندار نہیں ہے، اس میں مطلب یہ خود کو بہت امیر ملک نہیں ہے۔ مطلب آپ کو بہت سارے یوٹیوبرز یہ بتاتے ملے گے کہ جیسے یہاں پہ مطلب وہ یہ سونا اگلنے والی کانیں ہیں یا درختوں پہ پیسے لگے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اس کو پاکستان کے ساتھ، اس کے ویج ریٹ کو، اس کی سینس آف جو جاب سیکیورٹی ہے، سینس آف بزنس سیکیورٹی ہے، اگر اکنامیکلی اسپیشلی ہم اس کو کمپیریزن کریں گے تو یہ پاکستان سے کہیں بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ خود سے اتنا اچھا ملک ہے تو یہ لوگ خود لیبر کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہوا کچھ یوں کہ جب بریگزٹ پہ عمل درآمد شروع ہوا تو چونکہ they were also the part of the Europe، تو ان کے لیے بھی UK نے اپنے ڈورز اوپن کر دیے کہ ایک سرٹن پیریڈ میں آپ لوگ بھی چاہیں تو UK موو کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے جو سکلڈ لوگ تھے اور بہت سارے جو افورڈنگ پیپل تھے وہ موو کر گئے UK کی طرف۔ مطلب یہ صرف لتھوانیا سے نہیں ہوا تھا، آل اوور دا یورپ، ایون کہ بہت سارے وہ کنٹریز جو بڑے ویل سیٹلڈ مانے جاتے ہیں، جن میں پاکستانی فیملیز کے ساتھ، پاکستانی انڈینز، بنگالیز، یہ سب فیملیز کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کے بچے وہاں پہ بورن ہوئے، پلے بڑے، سارا کچھ۔ بٹ اسٹل اگر آپ آج کی ڈیٹ میں بھی دیکھیں تو انگلینڈ کی ایجوکیشن ایز کمپیئر ٹو آل ادر کنٹریز بہت بہتر مانی جاتی ہے۔ تو اسپیشلی یہ جو بیسک ریزن تھا ایجوکیشن کا، تو پاکستانیوں نے بھی بڑی سپیڈ سے ان بڑے سٹینڈرڈ کے ممالک سے موو کیا UK کی طرف۔ یہی حال کچھ مطلب لتھوینیا کو لے کے ہوا کہ ایک بڑی لمبی چوڑی مطلب یہ کہ سکلڈ پاپولیشن موو کر گئی لتھوانیا سے۔ تو ابھی اپنی سٹیبلٹی کے لیے، اپنی اس ورک شارٹیج کے لیے گورنمنٹ نے ڈفرینٹ ٹائپ آف ورک پرمٹس نکالے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ لوگوں سے مراد یہ کہ انڈو پاک کے لوگ ٹارگٹ ہوتے ہیں زیادہ تر کہ یہ لوگ آ کے موو کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ہمیں بہت ساری ٹربلز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ بزنس مین ہیں تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بزنس میں آج کل جس طرح کے پرابلمز
آ رہے ہیں، پلس اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کی جاب کی سیکیورٹی بہت کم ہو گئی ہے پاکستان میں. کسی بھی ٹائم کسی بھی انڈسٹری کو کبھی کوئی آپ کہہ لیں ہڑتال کی کال آ جاتی ہے، کبھی شٹ ڈاؤن کال آ جاتی ہے. تو یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمیں اٹریکٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ کائنڈ آف پالیسیز نکالی جا رہی ہوتی ہیں. آلموسٹ آج کل تو مطلب ہر ملک نکال رہا ہے. جیسے لیٹسٹ ہنگری نے ایک نکالی ہے کہ اگر آپ پاکستانی 2.5 کروڑ پہ انویسٹ کرتے ہیں وہاں پہ ادھر ان پراپرٹی اور ایون ان بزنس، تو آپ کو ڈائریکٹ 10 ایئرز ہنگیرین ویزا مل جائے گا، اور وہ 10 ایئرز کی ایکسٹینشن کے ساتھ ہوگا. اس میں کہیں بھی اب تک جو لاز ہیں وہاں پہ ڈسکس نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس کی طرف کیسے جائیں گے. سو یہ ایک میں آپ کو اٹریکشن کے پہلو سے بات بتا رہا تھا. تو اگر ہم بات کریں کہ لتھوینیا کے ورک پرمٹس کی، تو یہاں پہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ورک پرمٹس ہیں، لیکن میں اس میں سے جو سرٹن جو ہم پاکستانیوں کے لیے یا انڈینس کے لیے یا بنگالیز کے لیے جو اٹریکٹ کرتے ہیں، میں ان کی بیسکلی بات کروں گا. تو سب سے پہلے جو اس میں ایک ویزا آتا ہے، اس میں ایک سیزنل ویزا جو ایک بڑا عام سا ویزا وہاں پہ مانا جاتا ہے وہ آتا ہے. پھر اس کے بعد ہے انٹرا کمپنی ایکسچینج، مطلب ایک کمپنی کا مطلب ہیڈ آفس لتھوینیا میں ہے یا وہاں ورکنگ پلانٹ ہے، اور ایک وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں یا انڈیا میں، تو وہاں سے وہ ایک اپنا امپلائی بلوانا چاہ رہے ہیں لتھوینیا، تو ایک ان کے لیے کلاس ہے. ایک ہے جو سکلڈ لوگ ہیں جس کو HSMP کا نام کبھی دیا جاتا تھا، ہائیلی سکلڈ پیپل، ان کے لیے ویزا ہے. اور ایک ہے لیبر کلاس ویزا. جو میرا مین فوکس ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا لیبر کلاس ویزا. ٹھیک ہے، اس میں اگر مطلب ہم اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے یوٹیوبرز آپ کو مس گائیڈ کرتے ہوئے ملیں گے، یہ بتاتے ہوئے ملیں گے کہ آپ ڈائریکٹ TRCs بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اگر آپ ڈائریکٹ لتھوینین گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھیں تو آپ اس کو گائیڈنس کو اگر ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ صرف ایک ہوائی باتیں ہیں. جو پراپر وے ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ جینوئنلی لتھوینیا موو کرنا چاہتے ہیں، تو what you have to do is سب سے پہلے آپ کو اپنا ایک امپلائر ڈھونڈنا پڑے گا. امپلائر وہ جو کہ اس اہل ہو کہ آپ کو وہ سپانسر کر سکے. ٹھیک ہے جی، اس ورک پرمٹ کی یہ ایک بیسک چیز ہے جو آپ نے کسی کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہوئے اس بات کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ کوئی گورنمنٹ بیسڈ ویزا نہیں ہے، امپلائر بیسڈ ویزا ہے. پلس اس ویزے کو لیبر ایکسچینج ایک ڈپارٹمنٹ ہے لتھوینیا کا، اس سے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ ورک پرمٹ وہاں سے لیبر ایکسچینج سے سٹمپڈ نہیں ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اسٹریٹ وے نو بول دیں، کیونکہ اس کی بیس پہ آپ کو ویزا نہیں ملے گا اور 99% وہ فیک ڈاکومنٹ ہوگا. رائٹ. اچھا، اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو اس کی ایمبیسی نہیں ہے، تو آپ کہاں پہ اس کو جا کے اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ پاکستان یا انڈیا سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جو سب سے اکنامیکلی سوٹ کرے گا آپ کو کرے گا آذربائیجان. ٹھیک ہے، آپ آذربائیجان ایمبیسی سے اپلائی کر سکتے ہیں اپنا ویزا. پلس یہ اسپیشلی جب آپ کو فنگر پرنٹس دینے کے لیے مطلب کوئی کنٹری چاہیے تو آپ کو آذربائیجان سوٹ کرے گا. اگر آپ آلریڈی دبئی، سعودی عربیہ یا گلف کی کچھ کنٹریز ان میں ہیں تو آپ کو پھر کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ وہیں سے اپنے فنگر پرنٹس دے سکتے ہیں. اور ایک جو TRC والی میں آپ سے بات کر رہا تھا، تو ڈائریکٹ TRC اس ویزا میں نہیں ہوتی، آپ کو 1 ایئر ویزا ملتا ہے. سیکنڈ ایئر جب اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، اور وہ ایکسٹینشن بھی آپ پرسنلی نہیں کر سکتے، وہ آپ کو آپ کا امپلائر کروا کے دیتا ہے. سیکنڈ ٹائم جب وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو وہ ان دا شیپ آف TRC ایکسٹینڈ ہوتا ہے، اور پھر وہ TRC بھی مزید 4 ایئرس کے لیے ایکسٹینڈ ہوتی ہے، اور وہ ہر سال ایکسٹینڈ ہوتی ہے. دین آپ ایلیجیبل ہوتے ہو اس کے کہ آپ کو PR مل سکے. اگین بہت سارے یوٹیوبرز یہ بھی کہہ رہے ملیں گے آپ کو کہ جی آفٹر 2 to 3 ایئرز آپ اپنا PR لے لیں گے. نہیں،
بالکل بھی نہیں. پورے یورپ میں کہیں بھی ایسا رول نہیں ہے کہ آفٹر 2 to 3 ایئرس آپ کو PR مل جائے گی. اس کے لیے آپ کو 5 ایئر کسی بھی لیگل سٹے پہ رہنا پڑے گا انسٹیڈ آف اسٹوڈنٹ, رائٹ. اچھا, اس کے بعد مطلب اگر ہم بات کریں کہ آپ کو ڈاکومنٹس کیا چاہیے اس کے لیے, کچھ تو ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو لتھوینیا سے چاہیے, وہ آپ کا امپلائر پرووائڈ کرے گا. جو ڈاکومنٹس پاکستان سے چاہیے وہ کوئی لمبے چوڑے ڈاکومنٹس نہیں, فیو ڈاکومنٹس ہیں, میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلے مطلب یہ ڈیمانڈ نہیں ہے, بٹ میں آپ کو ویزا اپروول کے لیے ایک ٹرک بتا رہا ہوں کہ چونکہ آپ کسی بھی ورکنگ کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں جس کلاس کے لیے آپ کا ویزا اپلائی ہو رہا ہے آپ کے پاس ایٹ لیسٹ دکھانے کے لیے اس کا کوئی بھی ڈپلوما ہو, ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ, آپ کے پاس جو ورک ایکسپیرینس ہو اس کی لاسٹ کچھ اگر ویجز سلپ ہو جائیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے, اور وہ جس اکاؤنٹ میں آپ کی سیلری موو ہو رہی ہو وہ اکاؤنٹ کی بینک سٹیٹمنٹ ساتھ لگے. یہ ہے ایک ٹرک, اٹس ناٹ نیسیسری, بٹ اگر آپ اس کو نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کٹ اٹ آف کر سکتے ہیں, مگر پھر بھی آپ کو جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو ساتھ شو کرنی ہی پڑے گی. پلس ایک ڈفرینٹ چیز یہ مانگتے ہیں دوسرے ممالک سے, آپ کو ایک ہیلتھ فٹنس سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کے ڈاکٹر سے, سیم ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ جیسے آپ کو گلف کے کنٹریز کے لیے چاہیے ہوتا ہے, بٹ گلف کے کنٹریز کے لیے آپ کو وہ سرٹن جگہوں سے چاہیے ہوتا ہے. یہ آپ یہاں بھی کسی بھی رجسٹرڈ مطلب ہاسپٹل سے اس کے ڈاکٹر سے آپ ایک فٹنس سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں, کیونکہ جو زیادہ تر ورک ہے وہ لیبر کلاس ورک ہے, ٹو بی ویری مچ آنیسٹ, تو آپ کو پھر وہ فٹنس شو کرنی پڑتی ہے. پلس ایک بڑا اہم رول ادا کرتا ہے آپ کا ایک پیپر کریکٹر سرٹیفکیٹ, جس کو ہم پولیس سرٹیفکیٹ بھی بولتے ہیں پاکستان میں. آپ کو پولیس کلیئرنس ہر صورت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کا سرٹیفکیٹ بتا سکے کہ آپ کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں کبھی بھی ملوث نہیں رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مطلب آپ کو کوئی اور میجر ڈاکومنٹ نہیں چاہیے. آپ کو آئیڈینٹیفیکیشنل ڈاکومنٹس چاہیے, وہی جو آپ کا پاسپورٹ ہے, آپ کا ID کارڈ ہے, آپ کی FRC ہے, اگر آپ میرڈ ہیں تو MRC چاہیے, اور آپ کو اپنی پھر سبلنگس کے ساتھ, اور پھر آپ کو آپ کی جو اپنی فیملی ہے, یور مسز اینڈ کڈس, ان کے ساتھ ایک FRC چاہیے. اور اس کے بعد آپ کو اپنے پیرنٹس کا ریکارڈ دینا پڑے گا, ٹھیک ہے جی. اگر تو وہ زندہ ہیں تو پھر آپ کو ان کے ID کارڈ ساتھ لگانے پڑیں گے. اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے یا دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹس شو کرنا پڑیں گے. یہ جو فیملی ڈاکومنٹس ہیں وہ اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ یہ ایک آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ آفٹر دا TRC ری یونین کے طور پہ اپنی فیملی کو دوبارہ بلا سکتے ہیں. آپ اپنی ساری فیملی کو شفٹ کر سکتے ہیں ود یور اون فیملی پلس یور سبلنگس ٹو. تو یہ کچھ مین ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو چاہیے ہوں گے, اور اگر آپ خود سے چاہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے, آپ خود بھی جا کے ساری انفارمیشن ویریفائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو کیریئرز کی کوئی بھی برانچ وزٹ کر کے آپ اپنی یہ سروسز لے